اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان محترم فضیلہ مجلس حضرت آرانی صورت کربلا، آج اس امام کی شہادت کے دن کی نسبت ہے جس امام کے اگر روزے کی زیارت کی جائے تو آل محمد میں سب سے امیر امام نظر آتا ہے۔ مولا ہم سب کو مشہد مقدس کی محسوس ہوتی ہے کہ چلو سیدہ کے بچوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو امیر ہے، لیکن عزیزان محترم جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو پہلا جملہ ہی یہ ہے السلام علیک یا غریب الغرباء، کہ غریبوں کے غریب صرف پہ ہمارا سلام ہے۔ کہا یہ جاتا ہے امام کی نسبت سے جتنی بھی مجالس محافل منعقد کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ شہنشاہ خراسان، کوئی کہتا ہے بادشاہ خراسان کی مجلس ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ خراسان کا رقبہ کیا تھا اور خراسان تھا کی طرح جس میں امام والی ہے پھیرائے۔ لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ دو تین جملے، دو تین منٹ امام کی سیرت کے بھی بیان کر دیے جائیں۔ عزیزان محترم دیکھیے گا کہ اللہ نے جب اپنے ہادی دنیا میں بھیجے تو ان کو بادشاہت کا محتاج کر کے نہیں بھیجا، بے شک بے شک، ان کو بادشاہ بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اللہ نے جو پہلا ہادی دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ چاہتا تو آدم کو دنیا کا بادشاہ بنا کر بھیجتا، لیکن اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ میں اپنا ہادی بنا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن اس کو بادشاہت کے رنگ میں نہیں بھیج رہا۔ اگر میں اس کو بادشاہ بنا کر بھیج دیتا تو قیامت تک آنے والے لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ شاید بادشاہ ہی اللہ کا خلیفہ ہوتا، بادشاہ ہی اللہ کا ہادی ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم دیکھیے گا کہ جب آدم کو بھیجا تو ہادی بنا کر نہیں بھیجا، تو اللہ سے گزارش کرنی پڑے گی، اللہ سے پوچھنا پڑے گا اے اللہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تیرا بنایا ہوا ہادی کون ہوتا ہے اور دنیا کا بنایا ہوا ہادی کون ہوتا ہے۔ عزیزان محترم اللہ کی آواز آئی کہ دیکھو سنو، جو میرا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو دنیا کا بنایا ہوتا ہے، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب میں آدم کو بنا رہا تھا تو میں نے اپنے ملائکہ کو کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس میں سجدے میں چلے جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا بنایا ہوا ہادی کون ہے اور دنیا کا بنایا ہوا ہادی کون ہے تو اس کے در پہ دیکھ لینا، اگر فرشتہ اس کے در پہ کھڑا ہے تو میرا بنایا ہوا ہے، اگر فرشتے سے دور ہے تو یہ دنیا کا بنایا ہوا۔ محترم دیکھیے گا کہ کوئی در ایسا خالی ہے ہی نہیں، قیامت تک کسی انسان کا در ایسا نہیں ہے جہاں پر فرشتہ نہ آتا، کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ نہ آیا ہو، بلکہ ہمارا اور آپ کا گھر بھی ایسا ہے، ہمارا بھی در ایسا ہے جہاں پہ فرشتہ ضرور آتا ہے، اور جب فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر ہم ہی نہیں رہتے ہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ لیکن آل محمد کے در میں اور ہمارے در میں فرق یہ ہے کہ ہمارے در پہ جب فرشتہ آتا ہے وہ ایک بار آتا ہے، آل محمد کا در ایسا ہے جہاں بار بار آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ کائنات عالم میں اور در بھی ایسے ہیں جہاں پہ بار بار فرشتہ آیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم جب آخری وقت میں اپنے حجرے میں گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو حجرے میں موجود ہے۔ جناب مریم نے دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا ہوا،
فوراً کہنے لگی کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں بتول ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ اے بی بی مریم میں رب کا رسول ہوں۔ فرشتہ فرماتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں رب کا رسول ہوں، میں تجھے بیٹے دینے کے لیے آیا ہوں، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، مریم کے در پر بھی فرشتہ آیا تھا لیکن بیٹا دینے آیا تھا، یہ بھی بتول بی بی ہے، لیکن میرا سلام ہے سیدہ کے اس در پر جب بھی فقیر بن کے آتا ہے تو کبھی درزی بن کر آ جاتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے والا بن کے آ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم، بادشاہت کو آل محمد کے در کا فقیر رکھا ہے۔ کبھی یہ بادشاہت علی کے در پہ آتی ہے، کبھی یہ بادشاہت حسن مجتبیٰ کے در پہ آتی ہے، کبھی یہ بادشاہت امام حسین کے در پر آتی ہے، لیکن جس امام کے در پر بادشاہت آئی ہے ظلم بن کر آئی ہے، لیکن جب بادشاہت آتی ہے میرے مولا رضا کے در پر تو ظلم بن کر نہیں آتی بلکہ منت بن کر آتی ہے۔ اور اس انداز میں منت بن کر آتی ہے کہ جس انداز میں رسول کے در پر آئی تھی۔ حضرت ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، کہا تھا کہ ابو طالب ہم سے بیٹی کا رشتہ بھی لے لو، تخت بھی لے لو، تاج بھی لے لو، دولت بھی لے لو، لیکن یہ تبلیغ دین کو چھوڑ دو۔ یہی منت بن کر آئی ہے میرے مولا رضا کے در پر۔ بیٹی کا رشتہ بھی لیا ہے، بادشاہت بھی لی ہے، اور کہا کہ ذرا ہم کو لعنت سے بچا لیجیے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ بے شک تخت پہ کیوں نہ ہو، اگر لعنتی ہے تو لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور ہادی بے شک قید میں کیوں نہ ہو، وہ ہادی ہے۔ صاحبان محترم، اور امام رضا علیہ السلام کے پاس بار بار بادشاہ آئی ہے، بار بار منتیں کی گئی ہیں کہ مولا آپ بادشاہ دے دیجئے، مولا آپ بادشاہ دے دیجئے۔ محترم، میرے مولا فرماتے ہیں کہ میری جد نے اس بادشاہت کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ زخمی اونٹ کی مانند ہے۔ علی منقطع کا جملہ ہے، علی بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ بادشاہت زخمی اونٹ ہے جسے میں بار بار طلاق دے چکا ہوں۔ پھر دیکھیے گا عزیزان محترم، جب میرے مولا رضا علیہ السلام کو یہ بادشاہت دی گئی ہے تو اس انداز میں دی گئی ہے کہ مولا کو کہا گیا مولا آپ خراسان کے والی بن کر آئے، خراسان کے والی۔ اور خراسان کے والی بننے کے لیے جب مولا مدینے سے نکلے ہیں، عزیزانو مدینے والے 2 بار بڑا روئے، پورا مدینہ غمزدار ہوا ہے 2 بار تاریخ میں۔ پہلی دفعہ جب حسین 28 رجب کو چلے، مدینے کا ہر شخص غمگسار تھا، کہہ رہا تھا مولانا چاہیے، مولانا چاہیے، مولانا چاہیے۔ دوسرے بار جب امام رضا نکلے پورا مدینہ غم زدہ تھا، ہر کوئی رو رہا تھا کہ مولانا جائیے، مولانا جائیے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، لیکن عزادارو مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانے کے دین کی خاطر سفر کروں گا۔ اور پھر عزیزان محترم دیکھیے گا، اگر مولا کا سفر آپ دیکھیں تو اتنا ظلم کیا ہے امام علیہ السلام پر کہ امام کو ان راستوں سے گزارا گیا ہے جو منافقین کے شہر ہیں، کسی ایمان والے شہر کے طرف نہیں گزارا گیا۔ لیکن جب مولا نیشا پور آئے ہیں، نیشا پور میں مومنین کو پتہ چلا ہے کہ امام رضا آ رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 40,000 مومنین قلم اور دعوات لے کر، ایک کاغذ لے کر نیشا پور سے باہر آ گئے تھے کہ امام کچھ بولے اور ہم لکھیں۔ اس میں امام علیہ السلام مولا آپ کو نیشا پور لے کر جائے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ درخت بھی موجود ہے جس کے سہارے سے امام نے خطبہ دیا تھا۔ امام نے اس خطبے کا پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس امن والے قلعے کی کچھ شرطیں ہیں،
امام فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہو۔ صاحبان محترم، یہی وہ مولا رضا ہے کہ جب تخت پہ بیٹھے ہیں پہلا حکم کیا صادر کرتے ہیں، جس سے امام کی دشمنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کرنسی چل رہی ہے اس کو ہم نہیں مانتے، ہم اپنا سکہ رائج کریں۔ مامون رشید نے کہا کہ آپ کیسے تجارت کریں گے؟ یہ تو سکہ قدیم صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صاحبان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ یونانی سکہ ہے جس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم اپنا سکہ جو اسلامی ممالک میں ہو، تاریخ کہتی ہے کہ جب سکے بنانے والے کو بلایا گیا ہے اور اس پہ سوچا گیا کہ کیا لکھا جائے، امام نے اس سکے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو اس انداز میں بند کیا اور کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سکے پر نقش کر دے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، امام کی ہاتھ میں جو مشت میں جو انگوٹھی تھی اس پہ جو نقش تھا اس سکے پہ نقش ہو گیا، اس پہ نقش تھا علی ولی اللہ۔ رائٹ ہو گیا۔ صاحبان محترم، یہ دشمنی تھی، یہاں سے آغاز ہوا۔ جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ ہم اس سکے کو نہیں مانتے۔ امام رضا سے دشمنی کا آغاز اس سکے سے۔ دنیا پہلے بھی دشمن تھی لیکن ظاہراً دشمن ہو گئی۔ مومنین اتنے سمجھدار تھے صاحبان محترم کہ اس دور میں جس کے پاس یہ سکہ آ جایا کرتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ کم سے کم اس سکے کو خرچ کرے۔ جب سفر پہ جایا کرتا تو یہ سکے کچھ جیب میں ڈالتا، لیکن کچھ سکے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے بازو پہ باندھ دیتا اور کہا کرتا تھا میرا امام ضامن ہے۔ یہیں سے رسم چلی امام ضامن ہے۔ اتنا مشکل دور ہے کہ کوئی کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میں کس عقیدے پہ، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا رضا کے آخری ایام میں شوہر اپنی بیوہ کو، اپنی زوجہ کو نہیں بتایا کرتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ زوجہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تھی کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ لوگ امام ضامن دیکھ کر پہچانا کرتے تھے یہ رضا والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کو بار بار زہر دی گئی، لیکن 17 صفر یا 23 ذیقعت آج کا دن دنیا میں اس امام کی شہادت کا منایا جا رہا ہے۔ جو امام دنیا کو ایمان بانٹ رہا تھا، جس کا لقب ہی رضا تھا۔ عزیزان مظلوم، امام کی ساری زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے، امام کی ساری زندگی میں حسین علیہ السلام کی عزاداری بڑی عجیب رنگی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا رضا اپنے بابا کی بچھائی ہوئی صف اعلیٰ پر آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے صف اعلیٰ کو چوما کرتے اور پھر جب اٹھا کرتے تھے پھر چومتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا آپ اس صف اعلیٰ کو کیوں چومتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر مومنین کو پتہ چل جائے کہ اس صف اعلیٰ پر بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، کوئی مومن اس صف اعلیٰ سے اٹھ کر اپنے گھر کو نہ جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کے سامنے اگر کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہوتا، امام اس کے پاس جایا کرتے اور کہا کرتے تھے کیا تجھے معلوم نہیں ہے میری جد پہ کربلا میں کتنا ظلم ہوا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے میری جدہ کو کس طرح شام و کوفہ میں تشہیر کیا گیا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا کس طرح تم؟ کہا اس انداز میں رہو جس طرح ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ رویا کرتی ہے۔ حضرت ساری زندگی رضا علیہ السلام حسین کا ماتم کرتے رہے، حسین کا غم کرتے رہے، لیکن عزادارو جب امام رضا کو زہر ملی ہے اور امام کا وہ غلام جو امام کے
شہادت کا راوی ہے، کہتا ہے کہ جب امام دربار سے زہر کے بعد گھر کے لیے چلے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا جب امام قدم اٹھایا کرتے تھے جو زمین پہ پہلا قدم ہوتا تھا تو خون سے تر ہو جاتا تھا۔ میں نے پوچھا مولا یہ آپ کے تلووں سے خون کیسا ہے؟ امام فرماتے ہیں زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ رضا کے تلوے پھٹ گئے ہیں۔ عزاداران مظلوم، عزاداران مظلوم، امام کو آپ غریب الغربا کہتے ہیں، امام کو غریب الغربا کہتے ہیں۔ میں سوال کروں گا مولا آپ غریب کیسے ہیں؟ آپ کا تو حرم اتنا بڑا ہے، آپ کے حرم میں سونے اور چاندی کے مینار بنے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ جب میرا جنازہ تیار ہوا تھا اور جنازہ اٹھنے والا تھا، میری 19 بہنیں تھی لیکن کوئی بھی بہن میرے جنازے پر اٹھنے کے وقت موجود نہ تھی۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھتا تھا، مولا آپ کے جنازے کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے محمد تقی نے پڑھائی تھی، لیکن میرا سلام ہے کربلا کے اس غریب پر جس کا لاشا 40 دن تک کربلا کی خاک پہ اس طرح پڑا گیا جیسے اس کا غریب بیٹا ہی موجود نہ ہو۔ اللہ